آپ کو ذرا آواز مبارک کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ بات یہ تھا کہ کسی آواز کی دو ہی خوبیاں ہوا کرتی ہیں، وہ خوش اعلان ہو اور بلند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں یہ دونوں خوبیاں جمع کی ہوئی تھیں۔ ابن عساکر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اسے خوبرو بنا کر اور خوش آواز بنا کر مبعوث فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نبی کو مبعوث فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور بہت زیادہ دلکش تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بڑی شیریں تھی، انتہائی شیریں تھی۔ یہی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ صحیحین میں ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء میں والتین والزیتون کی سورہ تلاوت فرمائی۔ میں نے آج تک اتنی شیریں آواز کسی کی نہیں سنی تھی۔ طبرانی اور امام ترمذی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرمایا کرتے تو یوں محسوس ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک سے نور کی لہریں بہ رہی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بہت دور تک سنائی دیتی تھی، کسی شخص کی آواز اتنی دور تک سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز خطبہ دیا دور دراز محلوں میں، یعنی بہت ہی دور دراز محلوں میں جو خواتین تھیں انہوں نے بھی اپنے پردوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ سنا۔ اچھا صاحب کیوں نہ ہو، یہ تو بات ظاہر سرکار کی ہے، آقا کی ہے، مولا کی ہے، ان کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ چھوٹی سی مثال دیتے جاؤں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ خطبہ فرمایا کرتے تھے تو روایت میں آتا ہے کہ 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ کتنا ہوتا تھا؟ 70 ہزار افراد کا مجمع ہوتا تھا۔ اور کمال بات یہ تھی کیونکہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیا ہوا تھا نا، مولا کائنات کا بھی لعاب پیا ہوا تھا، تو عالم یہ تھا کہ جو پہلا شخص موجود ہوتا آپ کی آواز کو جس انداز سے اور جس پچ پہ سنا کرتا تھا، آخری شخص جو اس مجمع میں ہوا کرتا تھا وہ بھی اسی انداز سے سنا کرتا تھا۔ تو یہ تو غلاموں کی شان ہے، آقا کی شان کیا ہے صاحب۔ ابو نعیم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جمعے کے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، لوگوں کو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنی غنم کے محلے میں سنی جو وہاں سے کافی دور تھا، اور اسی جگہ بیٹھ گئے، یعنی آواز وہاں دی تھی، سنی وہاں گئی اور وہاں پہ ادب کے تحت جو ہے مکمل طور پہ بیٹھ گئے۔ حضرت ابن سعد نے عبد الرحمن بن معاذ التیمی جو طلحہ بن عبداللہ کے امداد تھے یہ کہتے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا میں خطبہ ارشاد فرمایا، ہم دور دراز اپنی منازل پہ موجود تھے، جہاں بھی تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کو ہم نے سنا۔ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب فرماتی ہیں کہ آدھی رات کے وقت کعبہ شریف کے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرات فرمایا کرتے تھے، اور میں اپنی چارپائی پر بیٹھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل نواز قرات کو سنا کرتی تھی، یعنی انتہائی شیریں اور انتہائی حسین آواز کو سنا کرتی تھی۔ امام بخاری نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کہکا لگاتے ہوئے نہیں سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ کھل جائے اور حلق کا گوشت نظر آنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسے یہاں تک کہ دندان مبارک ظاہر ہونے لگے، اور یہ نادر ہوا کرتا تھا، یعنی بہت ہی شاذ و نادر ہوا کرتا تھا، جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہیں دیکھا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا۔ حضرت ابی بن خالہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہنسی اکثر تبسم ہوا کرتی تھی۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکثر یہ ماحول تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرمایا کرتے، اور کبھی کبھی ہنسنے کی نوبت بھی آتی تھی، لیکن وہ ہنسی کہتا نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ ہنسی ایسی ہوتی تھی کہ انتہائی وقار کے ساتھ آپ مسکرایا کرتے تھے۔